یہ جو عوام کا پیسہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ عوام کا پیسہ عوام ہی پر خرچ ہونا چاہیے، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے جو کہ عوام پر خرچ کی جا رہی ہے، اور کتنی اچھی بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے کہ قرض بھی دیا جا رہا ہے اور کوئی سود اس پہ وصول نہیں کیا جا رہا ہے، ایک پیسے کا بھی نہیں۔ یہ اسکیمیں جو ہے نا، یہ میرا دھیان چلا جاتا ہے بہت دور۔ میں تو 1947 سے شروع ہوں گا کہ جس میں 75 سال ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس ملک کے اندر کام کیا جاتا اور کام کرنے دیا جاتا، اور جو پبلک کے جو نمائندے ہیں، ان کی جو حکومتیں بنی ہیں، ان کو بھی اگر کام کرنے دیا جاتا تو آج اس ملک کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہ ہوتا جو بے گھر ہوتا۔ یہ بالکل میرا ذاتی یہ مشاہدہ اور تجربہ ہے، اس کی بنا پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ 75 سالوں میں آج ہماری بہت بڑی پاپولیشن گھروں سے محروم ہے۔ ابھی میں ان کے فرتے جذبات کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی یہاں پہ میری بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں اور بھائی آئے ہیں جن کو بھی چیک ملا ہے، ان کے چہرے پہ کتنی خوشی تھی۔ ان میں سے کچھ پرائیویٹ جابز کرتے ہیں، کچھ سرکاری جابز کرتے ہیں، تھوڑی تنخواہوں کے مالک ہیں، زمین کا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا ہے، کوئی 3 مرلے کا ہے، کوئی 5 مرلے کا ہے، کوئی 10 مرلے کا ہے، اس پہ بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اور آج کل کنسٹرکشن اتنی مہنگی ہے، آپ جانتے ہیں، ایک کمرہ بھی بنانا ہو تو میرا خیال انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ یہ کام ہم نے بہت پہلے شروع کیا تھا۔ میں نے ابھی 1947 سے بات کی ہے، 75 سال ہو گئے ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ میرے پہلے دور کی طرف چلے جائیں، جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوں، تو اس طرح کی ہم نے بہت ساری اسکیمیں اور بھی شروع کی، لیکن چند ہی مہینوں کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد ہمیں فارغ کر دیا گیا۔ پھر آدھا وقت بھی ابھی اپنا پورا نہیں کیا تو فارغ کر دیا گیا۔ پھر آئے تیسری مرتبہ، مشکل سے ابھی آدھا وقت پورا کیا تھا، پھر فارغ کر دیا گیا۔ کیوں؟ کتنے اچھے کام ملک کے لیے ہو رہے تھے۔ پہلے دور کو بھی میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر وہ مومنٹم جاری رہتا، جو 1990 میں ہم نے شروع کیا تھا، پہلی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے میں وزیر اعظم بنا تھا، تو آج پاکستان اتنا خوشحال ملک ہوتا کہ دنیا رشک سے اس ملک کی طرف دیکھ رہی ہوتی۔ لیکن بدنصیبی ہے کہ ہم 2 قدم آگے، 4 قدم آگے جاتے ہیں، 8 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تعمیر کرتی۔ مجھے بتائیں تو ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، بتائیں مجھے اور کون سی ایسی حکومت ہے، جماعت ہے جس نے پاکستان پہ اپنی حکومت کی ہو اور اس نے اتنا کام کیا ہو جتنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا۔ ذرا آپ مقابلہ کریں، موازنہ کریں، بتائیں مجھے، میں سننے کو تیار ہوں۔ اگر سب سے پہلے موٹر وے بنی تو کس کے دور میں بنی؟ مسلم لیگ نون کے دور میں بنی۔ اگر پاکستان کے اندر
معاشی استحکام آیا تو کس کے دور میں آیا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں آیا. اگر روپیہ سٹیبل رہا 104 پہ 4 سال اس کو ہم نے باندھ کے رکھا 104 روپے پہ. کس کے کون سا دور تھا وہ؟ مسلم لیگ نون کا دور تھا. ملک کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا تو کس نے کیا؟ بولیں بولیں بولیں, میں دل سے بولیں, ذرا بات بتائیں مجھے. مسلم لیگ نون نے کیا. دہشت گردی اگر ختم کی تو کس نے دہشت گردی ختم کی؟ مسلم لیگ نون نے ختم کیا الحمدللہ. اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا تو کس نے بنایا؟ مسلم لیگ نون نے بنایا. اور پاکستان کے اندر اتنا وہاں ہم نے جو میں مومنٹم کی بات کر رہا ہوں, موٹر ویز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس زمانے میں ہم نے یلو کیب دی. آج بھی دیکھیں یلو کیب کو ختم کر دیا گیا, اس منصوبے کو ختم کیا گیا. اگر وہ جاری رہتا تو آج ایک مہذب سواری ہوتی. یہاں قوم کے پاس لوگ جیسے کہ دوسرے ملکوں میں مہذب سواریاں ملتی ہیں تو یہاں پاکستان کے اندر بھی اویلیبل ہوتی. اس ملک کے اندر سب سے پہلی اورنج لائن اگر بنی ہے تو کس نے بنائی؟ مسلم لیگ نون نے. جائیں دیکھیں جا کے, مجھے بتائیں جو بلین ٹری کی بات کرتے تھے, 1 ارب درخت, جو 350 ڈیموں کی بات کرتے تھے, جو وہاں پہ اپنا نہ جانے کون کون سے بڑے بڑے منصوبے بتایا کرتے تھے, اس طرح کی ایک بھی اورنج لائن پورے ملک کے اندر کوئی ہے؟ مجھے بتائیں جو مسلم لیگ نون نے بنائی. بھائی کیا باتیں کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور جھوٹ کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. آج پنجاب میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہاں پہ جو ہے وہ بجلی سستی ہو رہی ہے تو میں مریم نواز شریف صاحبہ کو ان کی حکومت کو بہت دل کی گہرائیوں سے میں شاباش دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب کو بھی میں بہت شاباش دیتا ہوں کہ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بجلی کو سستا کریں اور پاکستان کو اس گرداب سے باہر نکالیں. ہم آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہتے ہیں اور دوسرے ہمارے مخالفین آئی ایم ایف کو پھر دوبارہ پاکستان لے آتے ہیں. اور وہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر جو چاہتی ہے وہ کہتی ہے جی کہ یہ نہیں کرنا, حکومت کو کرنا پڑتا ہے, یہ ماننا پڑتا ہے. لیکن ہم نے آئی ایم ایف کو ہاتھ ملا کے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اور پھر جب میری حکومت کو ختم کیا گیا تو دوبارہ آئی ایم ایف پاکستان آ گیا. کبھی سوچا ہے, کبھی دیکھا ہے, کبھی آپ نے باتوں پہ کبھی غور کیا؟ آپ نے نہیں کیا.